تلاوت کی سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر کیسے قیامت قائم ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سور پھونکی جائے گی۔ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی، ختم ہونے والی۔ سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے، اس کی ایک ایج ہے، اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا۔ تارے اپنی اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں۔ گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں ان کی عمر ایک لیمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے، اس میں سورج کی بھی عمر ہے، چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے۔ یہ سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے، تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا قیامت کے قریب۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، زمین پوری ختم کر دی جائے گی۔ اور سورہ قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پہا جو ہوتا ہے، روئی کا پہا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسیس کس طرح سے، شروعات کیسی ہوگی، وہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا۔ یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے، یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کو پڑی نہ ہوگی، اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دوہ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، اچانک ایک سور کی آواز آئے گی۔ وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں، وہ بجانا شروع کریں گے۔ شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسے ہی رہ جائے گا، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا، جو عورتیں حمل سے ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے۔ سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ لیکن کیسے؟ سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت، چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم۔ چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب
بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی، سب موت کے شکار ہوں گے، اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام، جنہوں نے سور پھونکا۔ اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو اب۔ پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا، اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام۔ اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا۔ اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں، ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا۔ پھر جب مولا کی مرضی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو۔ اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے۔ پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ ثانیہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا۔ اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کتنے انسان آئے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے، کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے۔ لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا۔ یقیناً وہ اس دن کے دولہا ہیں۔ قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں۔ پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی، اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ کہاں بنے گا، کس طرح بنے گا، اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی، کیا رہے گا نیچے؟ آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق کہا گیا وہ تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی، یہ مٹی والی زمین نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور سورج کو سب کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا، وہ بالکل فلیٹ زمین ہے، صرف میدان ہی میدان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین۔
اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو۔ لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں، جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب یہ